انور اقبال صاحب، چونکہ امریکن فارن پالیسی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 بڑے اہداف ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیکیورٹی ہے، اکنامک پراسپیرٹی ہے، اور پروموشن آف امریکن آئیڈیلز ہے۔ اور آئیڈیلز کے اندر ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے امریکنز ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ کا جو سافٹ پاور ہے وہ بڑا تکڑا نظر آتا ہے دنیا کے اندر بنسبت دوسرے جتنے بھی میجر پاورز ہیں۔ اس حوالے سے واشنگٹن ڈی سی کے اندر کیا پلس چل رہی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کے اندر جو اسپیشلی یہ جو پریس کی آزادی کے حوالے سے؟ جی، میں اسی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ندیم حسین صاحب نے جو باتیں کی ہیں، بہت صحیح باتیں کی ہیں، بہت درست باتیں کی ہیں، اور ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ گرچہ اس لیٹر کی اہمیت ہو یا نہ ہو، سیاسی استحکام کی ایک اہمیت ہے۔ اور پھر جو جہاں تک بات ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی، تو یہاں ایک زمانے میں نے یونیورسٹی آف وسکونسن میں فیلوشپ کی تھی 1 سال کی، تو اس کے ارد گرد تمام زرعی زمینیں ہیں صرف۔ وہاں میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں سردیوں سے پہلے کسان زمین کھود کے اس میں کھاد ڈال کے اور چھوڑ دیتے ہیں، اور برف باری میں وہ کھاد اندر جاتی ہے رس کے، اور جب موسم آتا ہے فصل لگانے کا تو زمین کالی ہو چکی ہوتی ہے، بالکل تیار ہوتی ہے، اور اس میں جو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بینک ہیں لوکل، وہ آ کے قرض دیتے ہیں زمین کو دیکھ۔ تو انویسٹمنٹ اسی طرح ہے، جو بھی آپ کو قرض دیتا ہے آپ کی زمین دیکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ زمین ایسی ہے جس میں فصل اگے گی، اور وہ جو قرض دے رہا ہے اس سے نہ صرف آپ قرض کو پورا کر سکیں گے، اپنا منافع بھی کمائیں گے اور بینک کو بھی کچھ پیسے دیں گے۔ اگر یہ کر سکیں تو آپ کو انویسٹمنٹ ملتی ہے، ورنہ انویسٹمنٹ نہیں ملتی۔ تو یہی حال ملکوں کا بھی ہوتا ہے۔ اب رہی بات کہ واشنگٹن میں پلس کیا ہے سیاسی استحکام کے حوالے سے، واشنگٹن میں 2 چیزیں ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ ہے وہ پوری طرح حکومت کے ساتھ ہے، وہ کسی طرح کا دباؤ اس حکومت پہ نہیں ڈالے گی، اور وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور وہ حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن اب ایک بات ہمیشہ کے لیے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ واشنگٹن میں جو کچھ بھی ہوگا، امریکہ میں جو کچھ بھی ہوگا، اس پہ اثر پاکستانی امریکنز کا بھی ہوگا۔ اب پاکستانی امریکن بھی اس سٹیج میں داخل ہو گئے ہیں جس سٹیج میں اب برٹش پاکستانی ہیں، یعنی ان کے لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں لوکل پالیٹکس میں، کانگریس میں، ادھر ادھر۔ ابھی کانگریس کے ممبر نہیں بنے ہیں لیکن کانگریس مین کے ساتھ کام کرتے ہیں، سینیٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہر جگہ نظر آنے لگے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی لابی ڈاکٹر کی ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر 2 سال بعد کانگریس کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہر کانگریس کے ممبر کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ لابی جس طرف ہوگی کانگریس کا ٹلٹ اس طرف جائے گا، اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس پورے عرصے میں پاکستانی امریکن نے پی ٹی آئی کی حمایت میں بہت زبردست دباؤ بنائے رکھا ہے۔ امریکی کانگریس میں بار بار خط لکھواتے رہے ہیں، سگنیچرز کرتے رہے ہیں، ڈے آن دا ہل منایا جاتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، اور ان کا اثر نہ صرف وہاں کانگریس میں ہو رہا ہے بلکہ تھنک ٹینکس میں ہو رہا ہے۔ تو جب تک آپ پاکستانی امریکنز کو کنونس کر کے ان کو راضی نہیں کریں گے، آپ کے خلاف کم از کم کانگریس میں اور تھنک ٹینکس میں جو ہے کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور پھر ہیومن رائٹس پہ ایشو پہ بھی باتیں ہوں گی، جو پریس کی آزادی ہے اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب بھی بریفنگ ہوتی ہے یہ 2 ایشوز ایسے ہیں جس پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہماری حمایت نہیں کرتا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اگر انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوئی تو اس کی تحقیقات کرائے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی تو اس کی تحقیقات کرائے۔ تو اس کا جو دباؤ ہے آپ پہ بنا رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، آپ نے بڑا مؤثر تجزیہ کیا۔ یہاں